نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء کرام، مشائخ، سادات، بالخصوص مسند صدارت پہ جلوہ فراز نور دیدہ حضرت سلطان العارفین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور سلطان نور احمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے عالی مرتبت صاحبزادگان، ابھی آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ پاک کو آباد و شاد رکھے، اپنی رحمتیں، اپنا فضل ہمیشہ ہم سب کے سامنے حال فرمائے۔ عرص مقدس کی یہ تقریبات ہے۔ اہل تصوف صوفیہ کرام اس مقدس جماعت کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی عملی تصویر اپنے کردار و عمل سے پیش کرتی ہے۔ جو لوگ ان ساری باتوں پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی طرف بندے کو لے کے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کی کچھ مشکل تشریحات کرتے ہیں اور صاحبان علم بعض چیزوں سے بڑا ذوق بھی پاتے ہیں، لیکن ہم جو سادہ لوگ ہیں ہمارے لیے بعض باتیں بڑی آسان کر کے ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اخلاقیات کے باب میں انسان کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا لمبی چوڑی بات نہیں، تین ہی باتیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ اور میں نے جلدی سے گفتگو بغیر کسی لمبی تمہید کے شروع کر دی۔ فرمانے لگے تین ہی باتیں ہیں، ایمانیات کے بعد، ضروریات دین کے بعد، ضروریات اہل سنہ کے بعد، تین باتوں پر انسان عمل کرے تو اس کا دین اخلاقیات کے باب میں مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے، اور دوسرا فرمایا پھر جو سیکھا ہے نا اس پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ صرف بحث مباحثے کے لیے نہیں، وعظ و تقریر کے لیے نہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، علم سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے، اور پھر وہ جو عمل کرتا ہے اس میں اخلاص پیدا کر لے، اس کا دین مکمل ہو گیا۔ اس نے طریقت اور تصوف کے میدان میں کامیابی حاصل کر لی اگر یہ تین چیزیں اسے حاصل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں جس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ دور غیر محتاط وقت گزارنے کا دور ہے۔ لوگ دوائی استعمال کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیز نہیں کرتے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دوائی بھی کھائیں گے اور پرہیز بھی کریں گے۔ اسلام نے بھی ایک نقطہ ہمیں دیا ہے کہ ایک ہے تمہارا نیکی کرنا اور ایک ہے تمہارا تقوی اختیار کرنا۔ نیکی یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف عبادت
کے لیے توجہ کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے تسبیحات پڑھنی ہے، خیر کا کام کرنا ہے، مخلوق کی خیر خواہی کرنی ہے، سب نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ تم نے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا ہے، احتیاط بڑی ضروری ہے، غیر محتاط زندگی نہیں۔ صوفیاء کا طرز یہ تھا کہ وہ ذرا محتاط زندگی گزارتے تھے، اپنی خواہشات پر قابو رکھ کے ذرا چلتے تھے، انہوں نے نا اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، بکھرتی ٹوٹتی ان کی خواہشات نہیں تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، حضور عرض کرتے ہیں مالک مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے۔ ایک خواہش پوری کرے تو دوسری بندے کی خواہش بن جاتی ہے، وہ پوری کرے تو تیسری بن جاتی ہے۔ اے اللہ اس خواہش سے بچا جو ایک اور خواہش میں ڈالے۔ میرے عزیز محتاط طرز زندگی، ای کو ذرا کم کر دیں گی سامنے، محتاط طرز زندگی یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علم و عمل کے بعد اخلاص والا وقت گزارتے ہیں۔ وہ محتاط، بولنے میں بھی محتاط، کھانے میں بھی محتاط، معاملات زندگی میں بھی غیر محتاط نہیں۔ جب ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا جی، یہ مہربانی فرمائیں جی آپ پیسے جیبوں میں رکھیں، ہماری بات تو سنیں آپ توجہ کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ بات سننا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اٹھنا نہیں، بیٹھے اطمینان سے، میری بات پر تھوڑی غور کریں۔ محتاط، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں یہ احتیاط کو ہے۔ قرآن مجید میں جو درجنوں مقامات پہ قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کا کہا، تقویٰ کہتے ہیں محتاط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی جگہوں پہ آیا، تو بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے حضور آپ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر میرے ذمے لگایا ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ اگر انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اور ایسے رستے سے گزر رہا ہو جو رستہ تنگ ہو اور دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو حضور بتائیے کہ اگر وہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، ذرا اپنے آپ کو سمیٹ لے، تھوڑا دائیں بائیں نظر رکھے، ذرا محتاط ہو کے گزر جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور جو بندہ محتاط ہو کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا۔ ہمیں نا باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، بڑی بات، اور غیر ضروری باتیں اور بلا وجہ کی گفتگو دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ بولنے میں احتیاط، زیادہ بات نہیں کی تھی بندے نے، زیادہ نہیں، اس نے ایک ہی دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ ابا جی ٹھیک ہے ساری باتیں، زیادہ نہیں کچھ کہا، ایک دفعہ ہی کہا تھا والد صاحب سے کہ اب دور بدل گیا ہے، آپ بھی ذرا سیانے ہو جائیں۔ اتنی بات ہی کی تھی، وہ والد تو بیچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکا، تو رو رو کے اس کا تکیہ بھیگ گیا کہ یار میں نے تو جوانی ساری تیرے نام کر دی اور میں ہی سیانا نہیں تھا، میں نے تو چڑھتی جوانی میں کہا تھا میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے لو، میں تو پردیس میں 40 سال تیری خاطر رہا، میں سمجھدار ہی نہیں تھا۔ ماں سے کہا اماں ٹھیک ہے میری بیوی بھی سمجھدار نہیں پر تو بھی تو تھوڑی عقل مند ہو جا، اتنا ہی کہا تھا، لیکن ماں کہنے لگی اوئے ہوئے تو نے غور ہی نہیں کیا، ساری زندگی میں نے تیرے نام پہ قربان کر دی، سمجھدار ہی نہیں۔ ہماری زبان کے 2-4 غیر محتاط جملے، اچھا کئی دفعہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ احتیاط کرتے تھے، وہ ایک آدھ بات کرتے تھے پر ذرا گہری کرتے تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے، ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان بولتے 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 ایسا لفظ بولتا ہے، اتنا اچھا جملہ کہتا ہے کہ رب اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، اور فرمایا بعض اوقات بولتے بولتے ایسا غیر محتاط جملہ کہتا ہے کہ جملے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو زندگی محتاط،
تقوی والی، پرہیزگاری والی. اپنے لفظوں پر غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں، اپنے جملوں کو سنبھالیں اور تھوڑا سا نا خیال کریں منصب کا کہ کس جگہ کیا بات کرنی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، سبحان اللہ. اچھا محبوب اعلان کرتے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آ کے وہ مسئلہ پوچھ لے، میری اپنی مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہاں تو جناب اچھا کچھ ایسے لوگ بھی بحث کرتے ہیں جن کا بحث سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہر بندے سے تھوڑی بحث ہوگی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ سے سلوٹ بھی تو کرنی ہے. ہم ہر بندے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے سے بحث کر رہے ہیں، باتیں کرنے کا شوق. بلکہ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب بات چلتے چلتے چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے جی قطع کلامی معاف، اور ساتھ انہوں نے بات شروع کر دی. میں نے اسے کہا ٹھہر تو جا، پوچھ تو لے ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. معافی تو آپ نے مانگی، گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے آپ، ہم نے تو ابھی کیا ہی نہیں اور آپ نے باتیں کرنے کا چسکا. اور ہر بندے کو جس کو حروف ابجد کا نہیں پتا، الف با تا سا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے ٹھہرو دو چار باتیں میری بھی سن لو. تو بھئی آپ ماہر ہی نہیں ہیں اس عنوان پر، آپ بات ہی نہ کریں، کلام ہی نہ کریں. غیر محتاط باتیں بعد میں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں. بلا وجہ کی ابحاث نہ کریں، بلا وجہ کی بحثیں چھوڑ دیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن کچھ لوگوں نے حضور سے زیادہ سوالات کیے. سوال پوچھنا تو آدھا علم ہے پر ضرورت کا پوچھیں. یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں بحث کے لیے باتیں، مزید الجھاؤ کے لیے. سوال پوچھے کچھ لوگوں نے تو نبی پاک اٹھ کے ممبر پر بیٹھ گئے اور سرکار کے چہرے پر ناراضگی آئی. فرمایا پوچھو کیا پوچھنا، پوچھو. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا. ایک شخص نے اپنے خاتمے کے بارے میں پوچھا تو محبوب نے وہاں بھی غیب کی خبر دے دی. جب حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی نا، کثرت سوالات، ہر وقت کی بحثیں، ہر وقت کا تناؤ. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کیا یہ دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا؟ کیا اس پر صرف بحث ہوگی، عمل کب ہوگا؟ کیا صرف اس پر کلام ہی ہم کریں گے، ساری زندگی ابحاث میں گزاریں گے؟ عمل کرنے والے عمل کر کے چلے بھی گئے اور آج تک لوگ بحث کر رہے ہیں، آج تک پوچھ رہے ہیں مسئلہ، آج تک پوچھ رہے ہیں کہ جناب پہلی اذان جب ہو تو کیا اس وقت کھانا پینا چاہیے یا روزہ بند کر دینا چاہیے؟ سالوں گزر گئے ابھی تک نہیں سمجھ آئی. وہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں میلاد جائز ہے. میں نے کہا یار صدیاں بیت گئی ہیں، بس کرو. اب یہ نہ پوچھا کرو میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی محفل میں وضو کر کے جانا چاہیے، بغیر وضو بھی جایا جا سکتا. ساری زندگی اسی میں گزار دو گے، ساری زندگی یہی ابحاث کی جائیں گی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی نام کا لنگر پکایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ پوچھا کرو کہ لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو بھی پک جاتا ہے. اب تقوی والی بات کرو، احتیاط والی بات کرو. ہم اپنے طرز زندگی سے جب تک ان فضول چیزوں کو دور نہیں کرتے ابحاث کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کے چہرے پر شدید ناراضگی دیکھی نا، بے مقصد اور لا یعنی سوالات کی وجہ سے، تو حضرت عمر اٹھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد النبی ورسولا. کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام راضی ہوئے. میرے عزیز فضول ابحاث سے نکل پھلکے. مجھے نا جی کچھ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ یار کس بندے سے بحث کر رہے ہیں. وہ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا ایک دفعہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کتنے گھنٹے بحث ہوئی تو مقدمہ شیر کے پاس بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا جی آسمان کا رنگ کیا؟ اس نے کہا نیلا. کہنے لگے میں بھی نیلا ہی کہتا ہوں پر یہ گدھا مانتا ہی نہیں، صبح سے بحث ہو رہی ہے.
تو بادشاہ سلامت کہنے لگے گھوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے پر تجھے عمر قید کی سزا ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ تو بڑا بیوقوف آدمی ہر بندے سے بحث کرے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان سے سلام کی جاتی ہے، ان سے بحث ہے۔ تو محتاط رہیں اپنی زندگی میں، فضول بحث نہ کریں، چھوڑ دیں، اب عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، مشکات دیکھی، حضرت عبداللہ بن بسر نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیں، ایک بات، میں نا ساری زندگی اس پر گزار دوں گا۔ یہ وہ فکر ہے جسے حضرت بلے شاہ نے کہا تھا کہ علم و باز کریو یار، ایک کوئی حرف تینو درکار۔ حضرت عبداللہ ابن بسر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتا دے میں زندگی گزار دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا، تر رکھنا، پر تر اللہ کے ذکر سے رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ بس سمجھ آ گئی بات کی، ساری زندگی اللہ کی یاد کرتا رہوں گا، جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں، جو کتاب و سنت سے ہمیں بتایا کہ اس پر عمل کریں۔ عمل کب کریں گے؟ ساری زندگی گزر گئی، یہ کیسے کرنا ہے بھئی؟ عمل کریں، آگے بڑھیں، جو سیکھا ہے اس کو سکھائیں، اس پر عمل کریں، آ جائیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی جب عمل والی نہیں نہ ہوتی تو بندہ دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو وہ نا اداکار سا ہو جاتا ہے، وہ تکلف میں آ جاتا ہے۔ جب اس کی زندگی اصل ہو جاتی ہے نا، اصل، ایک بہت بڑے عالم ہے اور خاندان علماء کا ہے اور کئی نسلوں سے وہاں فیضان علم چل رہا تھا، لیکن ان کے بیٹوں میں سے کسی نے پڑھا نہیں، تو لوگ تھوڑی بہت تنقید بھی کرتے تھے کہ لو جناب یہ پڑھے ہوئے نہیں ان کے بچے۔ مجھے بڑی ان سے محبت تھی، میں نے ایک دن ان سے کہا حضرت آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھے؟ فرمانے لگے میں نے ان کو بٹھا کے کہا تھا کہ تمہیں مدرسہ میں داخل کرانا ہے، کوشش بھی کی تھی تربیت کرنی، لیکن دنیاوی لائن پہ نکلنا چاہتے تھے۔ فرمانے لگے جب میں نے ان کی انداز کو دیکھا تو میں خود جا کے انہیں مختلف اداروں میں داخل کرا کے آیا، دنیاوی کام سے، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا اگر جبرن آئیں گے نا تو انہیں مزہ نہیں آئے گا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اگر ان کا باطن، جو بندہ شوق سے کام کرتا ہے نا وہ کام اسے تھکاتا نہیں، جو اخلاص سے کام ہوتا ہے وہ کام اسے تھکاتا۔ یعنی آپ کسی نعت خواں کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی قاری صاحب کو بلائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان آ جاؤ بھائی، تو اگر وہ دکاندار ہو تو سودا کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے 20,000 لوں گا، 25,000 لوں گا، پھر وہاں آنے کے بعد اسے پتہ چلا اوہو یہاں سے تو آپ کو 20 کلومیٹر اندر جانا تھا، وہ کہتے ہیں میں تو 10 اور لینا ہے، دے دیا آپ نے، جو 20 دے گا وہ 35 بھی دے دیا، آپ نے دے دیا، لیکن نہ اسے لطف آیا نہ آپ کو لطف آیا، اسے بھی مزہ نہیں آئے گا اللہ رسول کا۔ کیوں کہ اسے پتہ ہے میں دکاندار ہوں، دنیا داری کر رہا ہوں، لیکن ایک شخص کو آپ نے بلایا، پھر کہا آپ کو کوئی 30 منٹ اندر جانا ہے، اس نے کہا بسم اللہ، جہاں جہاں میری گاڑی چلے گی قیامت کے دن وہ جگہ میرے مومن ہونے کی گواہی دے گی، میں خوش ہو کے جاؤں گا۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں، آپ کو ذہنی کوفت میں جسم کسی وقت تھک بھی جائے نا تو روح تازی رہتی ہے۔ کیوں تازی رہتی ہے؟ کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو اگے مر گیا باہو تا مطلب نو پایا۔ وہ جو ختم کر دیا نا بیچ میں سے اپنی ذات، اب ذائقہ آنے لگ گیا، اب لطف دبالا ہوا۔ ایک تو بولنے میں احتیاط، دوسرا نا مسئلہ رزق کا ہے، رزق کا ہے۔ یہ جو چیز ہمارے وجود سے فٹ نہیں نہ ہوتی وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، جو کھانا پسند نہیں ہوتا نا اس کی کیا آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لقمہ حرام کا ہوتا ہے نا وہ جسم پہ فٹ نہیں آتا، فٹ نہیں آتا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھا لیے، بڑا لطف آیا آپ کو، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا کہ یہ جانور بیمار تھا جو آپ کھا رہے ہیں، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے، حالانکہ کھانا بھی وہی ہے، دسترخوان بھی وہی ہے، پلیٹ نہیں بدلی، سالن نیا نہیں آیا، لیکن ذائقہ منہ میں
کیونکہ آپ کا ذہن بن گیا ہے یہ میرے لیے درست اگر یہ ذہن بن جائے کہ رزق حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، یہ پتہ ہے رزق حرام کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کا اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بڑی آہوزاری سے دعا مانگ رہا تھا، تو محبوب نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ تو کریم ہے۔ فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہے وہ حرام ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی یہ لقمہ حرام۔ فرمایا جو حرام سے پلے گا وہ وجود جنت میں نہیں جائے۔ ہم نہ احتیاط نہیں کرتے۔ رزق نہ وہی اچھا ہے جو بالکل طیب ہوتا ہے۔ جس طرح غلط مسالہ جات ہو تو بندہ بیمار نہیں ہو جاتا، اسی طرح اگر غلط رزق آ جائے تو روحانی طور پر بندہ، میں نہیں کہہ سکتا پر امام شافعی کہا کرتے تھے، کسی نے کہا حضور عبادت میں دل نہیں لگتا، فرمایا نظر پاک کر، رزق حلال کھا، اللہ تیرے سجدوں میں ذوق پیدا کر دے، تیری عبادات باذوق ہو جائے۔ اگر اس میں طہارت نہ ہو، اس میں طہارت نہ، محمد بن قاسم یہاں آئے نا تو ایک دن پریشان تھے، جب وہ سندھ میں آئے ہیں جہاد کی غرض سے، تو پوچھا ان سے لوگوں نے کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگا پریشان اس لیے ہوں کہ زبان بھی نہیں آتی، رستوں کا بھی نہیں پتا، اور راجہ دہر جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہ یہاں کا مقامی ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کر کے اس کا مقابلہ کرنا۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہی بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے، تو کہا اب کیا ہے؟ پتہ چل گیا؟ بڑے راضی ہو، کہنے لگے مجھے نہ پتہ چل گیا کہ راجہ دہر میں دو خامیاں ہیں، ایک تو اس کی نظر ناپاک ہے، دوسرا وہ رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہے۔ کہنے لگا جس آدمی کی نظر ناپاک ہو، رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہو، وہ بزدل ہوتا ہے، وہ میدانوں میں کھڑا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چند گھنٹے میرے سامنے نکال جائے، اس لیے کہ جب تک انسان کا رزق پاک نہ ہو، نظر پاک نہ ہو، تو تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شروع میں جن لوگوں کو امام اہل سنت کہا گیا، ان میں امام احمد بن حنبل، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انشراح صدر دیا محبوب کی حدیث کے معاملے میں، اور آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں احادیث جمع کی۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا حضور ساری زندگی پڑھایا، کبھی کوئی مشکل بھی آئی؟ فرمانے لگے آئی تھی۔ ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی، میں مشکل میں آ گئی۔ حضرت کیا مسئلہ پوچھا؟ کہا وہ بوڑھی آ کے کہنے لگی، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، بڑھاپا بڑا تھا، کہنے لگی ایک سوال پوچھنا تھا۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، محنت کر کے کماتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سود بناتی ہوں، پھر وہ بیچ کر گزارا کرتی ہوں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں لیتا ہوا، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا۔ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا، یہ بڑا خوفناک مرض ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، روکھی سوکھی کھائیں، لیکن یہ کہ غیرت کے ساتھ کھائیں، وقار کے ساتھ، اور جئیں اپنی مرضی سے، پھر مرہون منت نہیں ہوں گے، پھر کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے دل پریشان نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل سے کہنے لگی محنت کر کے کھاتی ہوں، لیکن مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے، استفتاء یہ لے کے آئی ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ کئی دفعہ دن کی مزدوری سے حالات پورے نہیں ہوتے تو چاند کی چاندنی میں چھت پہ بھی چرخہ رکھ لیتی ہوں، کچھ اوور ٹائم لگاؤں گی، بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، وہ روشنی بھی کئی دفعہ میرے چرخے پہ پڑتی ہے، سوال پوچھنا تھا، اس روشنی میں اگر سوت بناؤں
تو کیا وہ کمائی میرے لیے جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بلا اختیار میری زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ، میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، کلمات جاری ہو۔ میں نے کہا بی بی تو کون ہے، کہاں سے آئی، کس بستی کی رہنے والی ہے؟ کہنے لگی حضور آپ مسئلہ بتائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کب بتا نا تو کون ہے؟ کہنے لگے یہاں نا بغداد میں ایک ننگے پاؤں درویش چلتا ہے، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس فقیر فاقہ مست کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جانے کیا درد تھا اس کے سوال پوچھنے میں کہ ٹپ ٹپ میرے آنسو میری داڑھی پہ گرے۔ اور میں نے کہا بوڑھی اماں میں مسئلہ بتاتا ہوں پر مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا، میرے لیے دعا کرنا۔ کہا اور کوئی بات، بندہ مسئلہ پوچھتا تو میں بات اور بتاتا۔ آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے، آپ کا انداز زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ آپ پیشوائی کرتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں، مقتدا شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں تے چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیران دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگے ہے نا، لوئی نو داغ نہ کوئی، سفید کرتا پہنا تو وہ تو نظر تو آئے گا۔ فرمایا اگر کوئی اور ہوتا تو شاید بات اور بتاتا، آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں، آپ بادشاہ کی روشنی میں، لالٹینوں کی روشنی میں چرخہ نہ کاتا کریں۔ محتاط طرز زندگی، احتیاط سے، باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ اسی طرح کا معاملہ معاملات میں، لین دین میں اگر محتاط ہو جائے، زندگی میں اگر تھوڑا سا اذان سن لی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے جب بندہ اس طرح احتیاط سے، تقوی سے وقت گزارے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آئے کریموں میں نے تلاوت کی، اللہ کریم فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہ جو متقی ہوں گے نا، یہ قیامت کے دن جب رحمان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے حضور ان لوگوں کو مہمان بنا کر پیش کیا جائے گا۔ متقی ہے، محتاط زندگی گزاری، اللہ سے ڈر کے وقت گزاری۔ ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ مجرم ہوں گے، انہیں دوزخ کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، لیکن متقی مہمان بنا کر۔ آپ کو پتہ ہے قبر کی دو حالتیں، یہ کووڈ-19 کا زمانہ آیا نا تو ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے، ٹینشن ہو گئی۔ میں ایک سرکاری ادارے میں مجھے بلایا گیا کچھ لیکچر کے لیے، وہاں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جناب بہت ٹینشن ہے، بہت ڈپریشن ہے، گھبراتے ہیں لوگ، یعنی انسان سے ڈرنے لگ گیا۔ تو میں ایک ایسے ہی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو مجھے کہنے لگے جی مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے، اس لیے کہ زیادہ مجمع ہونا تو اس مجمع کے بیچ میرا دم گھٹتا ہے، تو قبر تو بند ہوتی۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ چاہے تو قبر کے اندر بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ کہنے جی میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں۔ ویسے بھی جن لوگوں نے بڑے شاندار آرائش والی زندگی بنا لی ہوتی ہے نا، ان کے لیے مرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی مہنگی زندگی کٹی کی اب مر جائیں مشکل ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی کس طرح بھلا؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے نا، تو اس میں سے جب بچہ نکلتا ہے تو پورا صحت مند اور خوبصورت نہیں باہر آتا، کوئی جگہ ہے اندر جہاں ہوا جا سکے۔ قبر کی دو حالتیں ہیں، ایک تو قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت ہے، کبھی اس پر غور کریں اور تھوڑا اس کو سوچیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، آپ کو قبر میں چھوڑ کے آیا گیا ہے اور چاروں جانب سے بند ہے، اور ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ قبر باغ ہے، کیاری ہے، اور کیاری بھی معمولی نہیں، باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ کسی بندے کو کہے کہ تجھے باغ میں چھوڑ کے آنا تو وہ گھبرائے گا، اور باغ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا
کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تصور جو ہے نا نیک لوگوں کے لیے جنت کا، قیامت کا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ نا وہ دنیا داری اتنی جمع کر لیتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، پھر وہ جو آخرت کی خاص خوبصورتی ہے اس پر ان کی توجہ نہیں جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے جو جی کے چلے جانا ہے۔ جب انسان متقی ہوتا ہے تو قیامت میں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے۔ جن لوگوں کے ہم عرس مناتے ہیں نا، ان لوگوں نے نا سادہ طرز زندگی اختیار کی۔ انہوں نے فقیری میں فقیری نہیں کی۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور کھٹے، فقیری میں فقیری نہیں کی۔ ان لوگوں نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دولتیں تو آگے پیچھے بھاگتی تھی، اقتدار تو ان کے قدم چومتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہ بھائی، فقیری میں فقیری تو ساری دنیا کر لیتی ہے، بادشاہی میں فقیری کر دی۔ یعنی بندہ ہو سلطان، یعنی اس کا نام بھی سلطان ہو، کام بھی سلطان ہو، اور ہر دور میں سلطان ہو، لیکن وہ کہے کہ کیتی یہ جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا سی تے مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پائے۔ وہ فقیر ہو جائے، درویش ہو جائے، جاگیریں چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ ایسے لوگ صبح قیامت مہمان بنائے جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرگی کی مریضہ خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور سب کے لیے دعا کرتے، محبوب تو لعاب دہن لگائیں تو صحابہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی پنڈلی اسی وقت اللہ شفا عطا فرما۔ اور یہ صحیح حدیث میں کثرت سے روایات ملی۔ لیکن اس خاتون نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مریضہ ہوں، اور مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، بندے کو کنٹرول کر لیتا ہے، بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بڑے دعا کر دے میرے لیے۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو کرے صبر۔ یہ سمجھنے والی بات، اگر تو کرے صبر کیا معنی؟ کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ اگر صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ خاص مقام ہے سمجھنے والا۔ تھوڑا سا نا تکلیفوں کے ساتھ جیے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ تھوڑا سا نا جینا آئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سا بخار چڑھا اور صبح و شام شکوے، ذرا سی آزمائش آئی تو صبح و شام شکوے، ہر وقت کے دکھ، ہر وقت غریبی کا رونا، ہر وقت بیماری کا رونا، ہر وقت لوگ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بیٹا باپ، چونکہ ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو سارے ناراض ہی رہنے لگ گئے۔ جس سے پوچھے ناراض ہے، جس سے میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا A1 بالکل ٹھیک، کیا بات ہے ہمارے ملک۔ اب انہوں نے تو چھیڑا تھا کہ کوئی 10 کو شکوے وہ کریں گے، پھر 15 کو میں کروں گا، کیونکہ ہمارا مزاج ہی ہے، ہمارے ملک کے بارے میں کسی کو نہیں ضرورت پڑتی کچھ کہنے کی، ہم سارا کچھ خود ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا یہ ہماری ہابی ہے نا جی، دلچسپی کا ہمارا معمول ہے کہ گلے کرو، شکوے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو میں نے کہا بڑا کرم ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کا انسان ہے، کمزوریاں تو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، یہ سیلاب آیا ہے نا تو لوگوں نے نا اندر سے بستر نئے نویلے نکال کے دیے، بیٹیوں نے زیور تک دے دیے۔ ایک بندے کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے، 13 نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ چلے قباحتیں ہیں، غلطیاں ہیں، پر یہ کوئی معمولی ملک ہے؟ یہ داتا صاحب کا وطن ہے، حضرت سلطان بہو کی دھرتی ہے، بابا فرید کا وطن ہے۔ اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کی شاری شارے؟ ہم چونکہ ذہن رکھتے ہیں بدگمانی کا، بری سوچوں کے لحاظ سے دنیا اللہ کی اتنی سونی بنائی ہوئی مخلوق
جس کو رب کہتا ہے میں نے سونی بنایا ہے، تجھے اس میں خوبصورتی نظر کیوں نہیں آتی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جسے اللہ نے سونا بنایا ہے تجھے سونا کیوں نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے ہر وقت برا سوچتے ہیں، اسی لیے کہا تھا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمانوں سے بچنا، بعض گمان گناہ ہے۔ ہر وقت منفی سوچنا، ناراض دراز لوگوں میں رہتے ہیں، جس سے پوچھے وہ ناراض ہی ہے، کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو رب کے فیصلوں پہ خوش ہو جائیں۔ اس نے جہاں بٹھایا ہے سونا بٹھایا ہے، جہاں رکھا ہے وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، وہی حال اچھا ہے۔ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ۔ تو دیکھیں خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر تو پھر جنت کی دعا کروں گا۔ عرض کرتی ہیں فوراً، دیر نہیں لگائی، فوراً، یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے، یہ معرفت ہے۔ فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دعا کر دیں مجھے اللہ جنت ہی عطا کرے۔ وہ صحابیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں گزار لوں گی مرگی کے ساتھ، ہو جائے گا گزارا، میں کر لوں گی صبر۔ یہ بخاری میں حدیث، کر لوں گی صبر، آپ دعا کریں رب مجھے جنت دے۔ عرض کرتی ہیں حضور ایک میری گزارش ہے، جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہوں حیا آتی ہے۔ محبوب نے دعا کر دی، صحابہ فرماتے کتنی بھی مرگی ہوتی کپڑا جسم سے لگا رہتا، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں۔ جب کوئی باہر سے آتا تھا سو صحابہ فرماتے تھے جنتی بی بی دیکھنی، اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی تقوی والی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرے، یقین کی دولت حاصل کرے، کچی پکی باتیں چھوڑ دیں، کمزور جملے بولنے چھوڑ دیں۔ ہم کوئی لاوارث ہیں، رب رسول کے ماننے والے ہیں۔ اپنے آپ کو اعصابی اور ذہنی طور پر طاقتور کریں، نظریاتی پختگی پیدا کریں، فکری تصور پیدا کریں۔ جو رزق ہمارے نصیب کا ہے کسی اور گھر جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے نا، مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے موت بندے کی حفاظت کرتی ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، خود محافظ ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی۔ لہذا اپنی زندگی کمزور نہ جئیں، اس طرح کی نہ جئیں کہ بندہ جی کے بھی جی نہ سکے، زندہ رہ کے بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، فکری توانائیاں، یہی ہمارے صوفیاء کا پیغام ہے، یہی یہ عرس ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔